بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، رکوع نمبر 2۔ امریکہ کے ایک صدر گزرا ہے، باراک اوباما۔ اس کا ایک مشیر تھا، ڈبل پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی تھی، یعنی 2 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ اس نے جو اسلام قبول کیا تو اس نے کہا مجھے سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 انہوں نے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ اس لیے اب ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اصل میں وہ باراک اوباما کے لیے تقاریر لکھا کرتا تھا جب کہیں اسے مسلمانوں سے تقریر کرنی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے پھر تقریر لکھنے کے لیے صدر کا مشیر تھا، اسے قرآن کا حدیث کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا، حوالہ دینا پڑتا تھا۔ سورۃ نساء کا جب اس نے مطالعہ کیا، بہت پڑھا لکھا آدمی، غالباً اب بھی زندہ ہے، پھر اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا تھا کہ کس وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا، کس چیز نے تمہیں متاثر کیا؟ تو اس نے کہا امریکہ کا جو قانون وراثت ہے وہ اتنی موٹی موٹی جلدوں میں ہے، اسلام کا جو قانون وراثت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 آیات میں بند کر دیا ہے، تو مجھے قرآن مجید کی 2 آیات نے اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ اب ان آیات کا جو نزول ہوا تھا وہ واقعہ بھی سمجھ لیجئے، سن لیجئے۔ ایک صحابی شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ عرب کے اندر کوئی قوانین تو تھے نہیں عورتوں کے حوالے سے یا بیٹیوں کے حوالے سے، جائیداد مردوں میں تقسیم ہوتی تھی اور بیٹے بھی اس کو ملتی تھی جو بڑا ہو اور جو ہتھیار اٹھا سکے، طاقتور ہو، بہادر ہو۔ وہ خاتون اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر مسجد نبی میں آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بس مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو اس بات کا علم پتہ نہیں کب ہوگا کہ مسائل کا حل قرآن مجید میں ہے، یا قرآن مجید آیا ہی مسائل حل کرنے کے لیے ہے۔ ہم صرف قرآن مجید کو تلاوت کی حد تک، برکت کی حد تک، ثواب کی حد تک دیکھتے ہیں، باقی زندگی ہم قرآن سے دور دور ہی گزارنے کی خواہش میں ہیں۔ وہ کیا برکت آنی ہے اور کیا وہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر آ گئی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب آپ خود فرمائیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے کون شادیاں کرے گا، کیسے ان کی کفالت ہوگی؟ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، ظاہر ہے وحی کی روشنی میں فیصلہ کرنا تھا، تو یہ آیات نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا حصہ وہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ اب اس پر بھی پاکستان میں یہ جو خواتین مارچ ہوتا ہے ہر سال، اس میں ایک پلے کارڈ پر یہ فقرہ لازمی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عورتوں کی جو وراثت ہے وہ مردوں کے برابر کیوں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عورتوں کی جو وراثت ہے یہ نہ مردوں نے مقرر کی ہے، نہ مردوں کی وراثت عورتوں نے مقرر کی ہے۔ اب ہم سب ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ حقیقت بھی ہے، سادہ سا جواب میں دے رہا ہوں، زیادہ تحقیقی جواب نہیں ہے لیکن ہے بہت اچھا جواب۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے، تو انہوں نے حصے مقرر کرتے وقت کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ مردوں نے جو ذمہ داری نبھانی ہے ان کا حصہ اس کے مطابق ہے، جو عورتوں کی ذمہ داری ہے ان کا حصہ اس کے مطابق ہے۔ اور ابھی آپ اگر اس صورت کا مطالعہ کر لیں، عورت کو باپ کی طرف سے حصہ ملتا ہے، عورت کو اولاد کی طرف سے حصہ ملتا ہے، عورت کو بھائی کی طرف سے حصہ ملتا ہے، عورت کو شوہر کی طرف سے حصہ ملتا ہے، کئی طرف سے عورت کو حصہ ملتا ہے۔ یہ صرف ایک حصے کی بنیاد پر شرم آنی چاہیے۔ مسلمان عورتیں وہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کریں، اس وقت سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔
یا ہم مغرب کی آواز کیسے بلند کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں، 2 کے لیے بھی یہی اصول ہے، تو 2/3 مال انہیں ملے گا بیٹیوں کو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو آپ نے پھر چچا کو بلوا لیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں باقی حیثیت ہے، ایک حیثیت چیف جسٹس کی بھی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نافذ فرما دیا، ہماری طرح نہیں۔ نازل تو ہوئے قرآن مجید کے احکامات 1947 سے لے کر 2023 آگے ابھی تک نافذ نہیں ہو سکے۔ ادھر حکم نازل ہوا، نافذ ہو گیا، آپ نے چچا کو بلا لیا، بھئی آ جاؤ، کیسے تم نے یہ سارے مال ہڑپ کر لیا اور تم نے سارا مال رکھ لیا ہے؟ بیوہ کا حصہ اسے دو، بیٹیوں کا حصہ اپنی بھتیجوں کا حصہ ان کے حوالے کرو، اس کے بعد باقی جو بچے گا وہ تمہارا اور دیگر رشتہ داروں کا ہے۔ بہت افسوس سے بات کہنا پڑتی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ میراث کے مسائل سیکھیں، وراثت کے مسائل۔ امت میں وراثت کے مسائل جاننے والے 1% بھی نہیں ہیں۔ وراثت کے جو مسائل ہیں، تاکیداً کہا گیا تھا کہ چونکہ وراثت دینی نہیں ہے تو پھر مسائل کیا سیکھیں گے جب پہلے سے ہی طے شدہ میں ہڑپ کرنا ہے سب کچھ۔ مسائل تو آدمی اس وقت سیکھے گا جب دینے کا ارادہ ہو، جب اس راستے پر چلنا ہی نہیں ہے دینے کے راستے پر، تو پھر کیا حلال اور کیا حرام۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا جب یہ رکوع ختم ہوگا، ہم سب کانپ رہے ہوں گے اس وقت کہ اللہ کی پناہ، یہ اس معاملے کو لوگ اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے ایک بات تو سب کو یاد ہو گئی ہے کہ جی عورت کا حصہ جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں نصف کیوں ہے، یا مرد کا حصہ عورت کا دگنا کیوں ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ لیجئے، فرمایا اگر وہ بیٹی اکیلی ہے بس، یعنی اس آدمی کی ایک ہی اولاد ہے، اب جانتے ہیں اس کا حصہ کتنا ہوگا؟ اگر اس آدمی کی بیٹی ایک ہی ہے تو آدھا حصہ پھر اسی کا ہوگا۔ فرض کیجیے 4 کروڑ روپے ہے، اب 2 کروڑ روپے اسی بیٹی کو ملے گا، باقی پھر شرعی حصے تقسیم ہوں گے رشتہ داروں میں۔ اس کے بعد فرمایا اگر والدین زندہ ہیں تو ہر ایک کا چھٹا حصہ اگر اس آدمی کی اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر وارث اگر ماں باپ زندہ ہیں تو پھر والدہ کا 1/3 حصہ ہوگا، اگر بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ 2 باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی وراثت میں، ایک وصیت اور ایک قرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا لفظ پہلے استعمال فرمایا ہے، قرض کا لفظ بعد میں استعمال فرمایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے کہ وصیت کا لفظ پہلے ہے اور قرض کا لفظ بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو مرنے والا وصیت کرتا ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، بعض اوقات لوگ ظلم کر کے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ابھی حدیث نہیں سنائی میں نے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، پھونک پھونک کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، بس یوں سمجھے جنت میں جانے کے وہ موت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، زندگی کے آخری حصے میں باطل وصیت کر گیا، اب باطل وصیت اسے جہنم میں لے جائے گی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر آدمی کے قیامت والے دن 3 اعمال کے 3 رجسٹر ہوں گے یا دفتر ہوں گے۔ پہلا عمل ایک قسم کا، دوسرا دوسری قسم کا، تیسرا تیسری قسم کا۔ اب پہلا کیا ہوگا؟ پہلا عمل یہ ہوگا کہ شرک ہے یا توحید ہے۔ اب جس کا شرک ہوگا اس کا تو پھر اگلے 2 دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو وہیں مار کھا گیا، ناکام ہو گیا، ہلاکت میں چلا گیا۔ اب جس کا ہے توحید، اس کا چلو پہلا تو ٹھیک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ نقل کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو پہلا عمل ہے اسے اللہ تبارک و تعالی
قطعاً معاف نہیں کریں گے اگر وہ شرک پر مبنی ہوگا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اب جو دوسرا ہوگا رجسٹر، اسے آپ رجسٹر کہہ دیں، اسے آپ اعمال نامہ کہہ دیں، یا یوں کہہ دیں کہ جو اعمال نامہ ہے اس کے 3 چیپٹر اسے بنا لیجئے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 3 حصے مقرر کر دیجئے اسے۔ الفاظ یہ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے جو حصہ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں۔ پہلے حصے کے بارے میں نے کیا بتایا تھا، اسے کیا نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے اگر شرک ہے تو۔ دوسرے حصے کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب وہ دوسرے میں کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل فرماتی ہیں دوسرے حصے میں بندوں کے حوالے سے مظالم ہوں گے اور اعمال ہوں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، نہیں معافی ہوگی، نہیں معافی ہوگی، نہیں معافی ہوگی۔ یہ ہم بھی یہ جو حدیثیں سناتے ہیں یا تقریریں میں بتاتے ہیں کہ روزہ جو رکھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس میں فراڈ معاف نہیں ہوگا، اس میں دھوکے معاف نہیں ہوں گے، اس میں وراثت کھانا معاف نہیں ہوگا، اس میں قبضے کرنا معاف نہیں ہوگا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں جو ادا کیے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہستی ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سمجھ لیجئے، پھر عرض کر رہا ہوں، کل قیامت والے دن آپ مجھے پکڑ لیں کہ ہم ہر سال بھی مسجد الایمان میں بیٹھا کرتے تھے آپ کے سامنے، آپ نے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا، تو میں تو ابھی سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ مخلوق کے جو حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ وہاں حساب کتاب سارا وہ دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج اس وقت تو ہم کہتے ہیں جی معافی مانگے تو ہم نیچے ہو جائیں گے، وہ ایسے انا کا بت آڑے آتا ہے۔ آج تو کسی سے معافی مانگنے اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہے، میرا خیال ہے وہ معاف کر دے گا۔ حشر کے میدان میں معاف نہیں کرے گا، جتنے مرضی معافی مانگ لیجیے، چاہے اپنا قریبی بھی ہوگا، وہ کہے گا جی مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں، ابھی آپ میرے ساتھ ٹھہریں، دیکھیں تو صحیح ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بس یہ گزارش یہ ہے اصل بات کہ حشر کے میدان میں بس ایسا معاملہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرنے والا نہ ہو۔ ایسی زندگی گزار کے جائیں، اصل میں بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر جائیے۔ تیسرا اعمال نامہ یا تیسرا رجسٹر یا تیسرا دفتر کیا ہوگا؟ بڑا خوبصورت الفاظ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، روایت وہ فرماتی ہیں کہ تیسرے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پرواہ نہیں کریں گے، چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو سزا دیں گے۔ اب اس تیسرے میں کیا ہوگا؟ اس میں حقوق اللہ ہوگا۔ تو سمجھ لیجئے، ایک حق اللہ کا پہلے رجسٹر میں ہوگا، وہ توحید کے حوالے سے ہے، اگر شرک ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے رجسٹر میں پھر اللہ نے شریعت کے جتنے احکامات دیے تھے بندوں کے حقوق کے حوالے سے، ان سے انحراف کیا تھا، ان پر عمل نہیں کیا تھا، تو وہ دوسرے میں۔ اور جو بھی تیسرا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس میں نمازیں بھی آ گئی ہیں، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں باقی تلاوت بھی آ گئی اور توبہ استغفار بھی۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں، میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ حضرات، ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا وصیت اور قرض کے حوالے سے۔ قرض اصل میں جس نے لینا ہوتا ہے وہ خود بخود آ جاتا ہے، اس لیے وہ دینا پڑتا ہے۔ وصیت اب جو کر کے گیا وہ تو فوت ہو گیا۔ اب فرض کیجیے 2 بیٹوں کے سامنے وصیت کی تھی، وہ بیٹے کہیں جی ابا وصیت کرنے والا چلا گیا ہے، اس مدرسے کو اتنے پیسے دے دو، اس مسجد کو اتنے پیسے دے دو، اس رشتہ دار کو اتنے پیسے دے دو۔ اب کیا ضرورت ہے؟ باپ موجود نہیں ہے، ماں موجود نہیں ہے، یا بیوی کا ہے شوہر موجود نہیں ہے، یا شوہر کا ہے بیوی موجود نہیں ہے، اب کیا کسی کو دینا ہے؟ تو وصیت کا مقدم کرنا، وصیت کو پہلے اس کا تذکرہ کرنا اس لیے ہے تاکہ کان کھول کر سارے لوگ سن لیں کہ وصیت جب اس نے کی تھی وہ صرف بیوی نہیں سن رہی تھی، وہ صرف اولاد نہیں سن رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سن رہے تھے کہ یہ کیا وصیت کر رہا ہے۔ تو اب پھر قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھ لیں گے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وصیت کتنے مال میں کی جا سکتی ہے یہ بھی مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ جتنا کسی آدمی کا ترکہ ہے اس میں
ایک تہائی میں وصیت کی جا سکتی ہے، ایک تہائی مال میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے وراثت کے حوالے سے، عام لوگ پھر اس پر بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام نے جو وراثت کے قوانین بتائے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد کے ہیں۔ وراثت کے قوانین ترکہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی فوت ہو گیا، پیچھے چیز چھوڑ گیا ہے۔ پاکستان میں اب عموماً ایسے ہوتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہی سارا کچھ تقسیم کر کے جاتا ہے۔ اس میں بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، عمل تو لوگ نہیں کرتے، اس پر ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا تو پھر جتنا حصہ بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے کو دگنا دے گا اور بیٹی کو جو ہے وہ آدھا دے گا۔ اب اس پر بھی دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے اولاد اور والدین میں تمہارے لیے کون زیادہ نفع کا باعث ہے، اس لیے یہ حصے اللہ تبارک و تعالی نے خود مقرر کر دیے ہیں۔ قربان جاؤں میں ان الفاظ پر۔ حصے مقرر کرنے والے کے لیے ضروری ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوں، علم ہو اور حکمت ہو۔ تو آیت سن لیجئے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا بھی ہے۔ یعنی عقل کے اندھو اعتراض نہ کرو، جس ہستی نے حصے مقرر کیے ہیں اپنے علم کا اور اس کا علم کا موازنہ تو کرو، ذرا اپنی حکمت کا اور اس کی حکمت کا موازنہ تو کرو۔ مجھے آپ خود بتائیے، ساری مخلوق کی حکمت مل کر اللہ کی حکمت کے برابر ہو سکتی ہے؟ ساری مخلوق کا علم مل کر اللہ کے علم کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو جس ہستی نے یہ قوانین مقرر کیا وہ تو بڑی علم والی ہستی ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، نہ اس کا اپنا کوئی نقصان ہے۔ تمہارے مابین اس لیے حصے مقرر کیے ہیں فساد برپا نہ ہو، جنگ و جدل نہ ہو، دشمنیاں پیدا نہ ہو، ایک امیر ہوتا جائے اور دوسرا غریب ہوتا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور یہ بڑی سخاوت کے ساتھ بھائیوں کو حصے معاف کر دیتی ہیں، پاکستان میں ان عورتوں کو ڈھونڈا جائے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو وراثت معاف کیا تو بڑی تعداد نکل آئے گی، اور پورے پاکستان میں ایک بھائی بھی ایسا نہیں نکلے گا جس نے اپنی بہنوں کو معاف کر دیا کہ میں نہیں لیتا، یہ سارا آپ لے لیجیے۔ تو اس لیے یہ جو اصول و ضوابط ہے، یہ قوانین ہیں جو اللہ نے مقرر کیے، اسی پہ چلیں۔ ان کی شادیوں سے پہلے ہم نے جہیز دے دیا، جی ہم نے کلٹس گاڑی دے دی، فلاں دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کہا تھا کہ کلٹس گاڑیاں دو تم جہیز کے اندر، چاہے تمہیں 20 لاکھ کا جہیز دے دے، اس کی وراثت اس کے حوالے کرو۔ یہ مفتی خود بن جاتے ہیں، روزے کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ جی کھا لیا تھا، بتائیے روزہ برقرار یا ٹوٹا ہے؟ ادھر وراثت کے گھر بیٹھے مسئلے حل ہو رہے ہیں سارے کے سارے، بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں، جی جہیز دے دیا تھا، جی بہت کچھ ہم نے دے دیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ سارا کچھ کرنے کو؟ جو اصل حصہ ہے وہ اس کا دو اسے۔ اپنی بہن کی غربت کے تم ذمہ دار ہو، اسے وراثت نہ دے کر۔ اپنے رشتہ داروں کی غربت کے تم ذمہ دار ہو اگر وراثت نہیں دی تو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا حصہ شوہر کا، اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ شوہر کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خود فوت ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے تو بیوی کا چوتھا حصہ، اولاد ہے تو بیوی کا 8واں حصہ۔ یہ فقرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ وصیت بھی پوری کرنی ہے اور قرض بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے، قرض ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کلالہ کے حوالے سے آ گیا۔ کلالہ اسے کہتے ہیں ایسا آدمی جو جب فوت ہو تو نہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہو، نہ اس کی اولاد ہو۔ میں نام نہیں بتاتا، لوگوں کے راز ہوتے ہیں۔ ہمارے اسی کالونی میں ہی ایک آدمی نے قرآن کے اس حکم سے الحمدللہ اللہ نے اس سے بڑی خوشحالی دی ہے الحمدللہ۔ امریکہ میں ایک آدمی کا برادر اللہ فوت ہوا پچھلے کئی سال پہلے، نہ اس کے ماں باپ زندہ تھے اور نہ اس نے شادی کی تھی، اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ اس کی بہن یہی اسی شارق عالم کالونی میں رہتے تھے، اب وہ رائل آرچرڈ چلے گئے ہیں۔ تو بہن کو پھر اپنے اس بھائی کی جائیداد میں سے بہت وافر حصہ ملا تھا، آدھا حصہ پھر بہن کا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ذہن میں رکھ لیجیے۔
اب سنیے جو میں نے کہا تھا کہ 2 آیات آئیں گی، ایک وہ لوگ ہیں جو وراثت دینے والے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو وراثت کھانے والے ہیں۔ اب پہلے تو جو وراثت دینے والے ہیں ان کے بارے میں سن لیجیے۔ وراثت کے احکامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے جتنا حصہ بنتا تھا اتنا حصہ اسے دے دیا۔ یہ ہمارا یہ جو ایک مسلک ہے دیوبند مسلک، پاکستان میں بڑا معتبر نام ہے دیوبند، اصل میں انڈیا کا ایک علاقہ ہے یہ دیوبند۔ اس مدرسے کے جو بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دین سیکھا انہوں نے، دین پڑھا۔ اب جب دین پڑھا تو پتہ لگا کہ بھائی ہماری پھپھیوں کا حصہ ہے جو ابا جان نے کھایا ہوا ہے۔ انہیں بڑے پیار سے سمجھایا، یہ جو بچے یہاں بھی سمجھ کے جاتے ہیں اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کیا کریں کہ قرآن اور سنت یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے اپنے والد صاحب کو کہا جی کہ دیکھیں یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے ان کا حصہ دبایا ہوا ہے، اور وہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں ہمارے اوپر خرچ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ ہماری کیا پرورش آپ کر رہے ہیں۔ باپ نے سمجھا کہ بس بچہ ہے اس قسم کا، چند دن یہ باتیں کرے گا پھر بھول جائے گا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، انہوں نے پھر اپنے والد سے کہا ابا جان فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ پھپھیوں کو وراثت نہیں دیتے تو میں اب آپ کا مال استعمال نہیں کرتا، میں یہ گھر چھوڑ کے جہاں بھی جاؤں گا، جہاں رہوں گا بس میں رہوں گا۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری پھپھیوں کو حصہ دیتا ہوں۔ اس قسم کے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں، اسی کو انقلابی افراد کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے کسی کا حق دلوانے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغوں کے اندر داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے وراثت دبانا اللہ کے نزدیک کامیابی نہیں ہے، وراثت دے دینا وہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی قرآن ساتھ ساتھ رکھتا ہے تاکہ جو قانون پسند ہیں وہ بھی دیکھ لیں اپنا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا بہترین برتاؤ کرنے والا ہے، اور جو قانون شکن ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کا پھر کیا انجام ہونے والا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی مخالفت کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول کی نافرمانی کرے گا، اور جو اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے اندر داخل فرما دے گا۔ اب دیکھ لیجئے وراثت نہ دینا جہنم کی آگ خریدنے کے مترادف ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے اندر داخل فرما دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ یقین جانیے یہ ہمارے یہ جتنے دوست پڑھے لکھے بیٹھے ہیں یہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے، پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے اگر درست وراثت تقسیم ہوتی تو جاگیردارانہ نظام ختم ہو چکا ہوتا۔ وہ جو مربوں کے مربع ہیں وہ پتہ نہیں کتنی نسلوں میں آ چکے ہوتے، لیکن نہیں، ایسے ایسے مثالیں ملتی ہیں عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے۔ کسی مرد کی شادی بھی ہوئی ہے قرآن کے ساتھ، یا عورتوں کی شادیاں کر رہی ہیں قرآن مجید کے ساتھ؟ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے بس قرآن پڑھتے رہو تو تمہارا اب یہی کام ہے۔ تو مرد نہیں کر سکتا یہ کام، وہ شادی نہ کرے، وہ اپنی جائیداد بہن کو دے دے اور کہے میں قرآن پڑھتا رہوں گا، تو یہ کام وہ مرد خود کیوں نہیں کر سکتا؟ آئیے 7 منٹ باقی ہیں، سورۃ نساء رکوع نمبر 3۔ اسلام نہیں سمجھوتا کرتا بے حیائی کے ساتھ، سمجھ لیجئے۔ ابھی ریاست مدینہ کی تشکیل ہو رہی تھی، مستقل قانون سے پہلے تھوڑے عرصے کے لیے ایک عارضی قانون بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسلمانوں کی عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے اور پھر 4 آدمی اس پر گواہی دے دیں، اب ایسی عورت کو گھروں میں قید کر دو جب تک ان کی موت نہیں آ جاتی۔ عمر قید، بالکل۔ ایسی عورت بازار میں نہ جائے، ایسی عورت محلے میں نہ آئے،
ایسی عورت دکانوں پر نہ جائے، نہ باہر نکلے نہ لوگوں کو برباد کرے، نہ باہر نکلے نہ بے حیائی پھیلائے، بس اس کی یہ سزا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم میں خیانت کی ہے، تو اب اسے گھر کے اندر قید کر دیا جائے۔ کیا پیارا دین ہے اور کیا پیارے اصول ہیں، کیا پیارے ضوابط ہیں، لیکن ان آیات کی روشنی میں ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے ایمان اور اعمال صالح کو بنیاد بنانا ہوگا۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کا دوسرا جو دائمی قانون بنا تھا وہ پھر سورۃ نور میں آیا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں انشاءاللہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ یہی ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ المائدہ، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں جن کا ہم نے انشاءاللہ رمضان المبارک میں مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ کچھ اختلاف ہے، لیکن بہرحال میں اب اس میں نہیں جاتا، ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ اگر کوئی مرد آپس میں غلط کاری کرتے ہیں تو پھر وہ اصلاح کر لیں، تو پھر ان سے درگزر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اسلام کی ہم جنس پرستی کے حوالے سے کیا سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مرد آپس میں جنسی عمل کرتے ہیں جسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، فاعل اور مفعول دونوں کو بلند پہاڑ پر، عرب میں پہاڑوں کی کثرت تھی، تو بلند پہاڑ پر بٹھا کر دونوں کو نیچے پھینک دیا جائے۔ ظاہر ہے جب نیچے پھینکیں گے تو کچومر ہی نکل آئے گا ان کا سارے۔ اور ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، قاتل الفاعل والمفعول به، فاعل اور مفعول جنسی عمل میں یہ 2 ہوتے ہیں، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، فاعل کو بھی قتل کر دیا جائے، مفعول کو بھی قتل کر دیا جائے۔ زیادہ محتاط بات یہ ہے کہ جج جو اسلامی شریعت کا، جو اسلامی عدالت کا جج ہوگا، کچھ اس کی ثوابدید پر بھی رکھا گیا ہے۔ مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اسلامی عدالت میں جو لڑکے گلیوں میں آوازیں کستے ہیں لڑکیوں پر، یا چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا فساد برپا کرتے ہیں، تو اگر اسلامی عدالت کا جج چاہے تو انہیں عمر قید کر دے، یہاں تک مولانا لکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو انہیں پھانسی کے پھندے پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے، تصور کیجیے، تاکہ ہم میں سے ہر آدمی کی بیٹی، بہن، بیوی، ماں سڑک پر گزر رہی ہو، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو بھی۔ ایسا معاشرہ دین اسلام تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے فرمایا، توبہ میں ان کی قبول کرتا ہوں جو بے خبری میں، نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کیا پتہ زندگی کا سانس کب ختم ہو جائے، کیا پتہ کب موت واقع ہو جائے۔ یہ جو بوڑھے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کیا خبر یہی جوانی ہی آخری زندگی کی آخری ساتھ ثابت ہو جائے۔ اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ہمارے ملتان کا واقعہ ہے یہ، ایک تو توبہ ہوتی ہے نا گناہوں سے توبہ، وہ تو خیر ہر ایک کو ہر وقت کرنی چاہیے، ایک ہے عقیدے، غلط عقیدے سے توبہ۔ ملتان میں 2 لڑکوں نے، کرسچن لڑکے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو مسلمان تھا بیچارہ، وہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے جنہیں کاوش کی تھی اور وہ سارے علماء کے پاس لے گیا تھا، وہ تینوں موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد خوشی خوشی وہ جا رہے تھے اپنے علاقے میں، تو اس کے بعد وہ جو 2 کرسچن تھے جو اسلام قبول کیا تھا، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی حادثے میں۔ اب آپ دیکھیے، ویسے جاتے تو عیسائیت کے ساتھ جاتے، اب اسلام کے ساتھ گئے تو انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں۔ اس میں بڑی ایک توبہ کے حوالے سے، یہ کوئی جو خصوصاً دین تبدیل کرتے ہیں کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ مظفر گڑھ میں نام نہیں بتاتا، انہوں نے مجھے منع تو نہیں کیا، لیکن پھر وہ خاندان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی انڈیا سے آیا تھا، تو اس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اس کے 7 بیٹے فوت ہوئے، 7 بیٹے ہوئے اور فوت ہو گئے سارے۔ اس کا جو باپ تھا ہندو، اس نے اسے کہا اب بھی میں تمہیں کہتا ہوں واپس پلٹ آؤ،
اسلام چھوڑ دو، ہندو مت کی طرف آ جاؤ، بھگوان تم سے ناراض ہو گیا اور تمہارے دیکھو بیٹا پیدا ہوتا ہے پھر فوت ہو جاتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جی میرے جتنے مرضی بیٹے فوت ہو جائیں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آدمی کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ اب 2 بیٹے ڈاکٹر، ایک مظفر گڑھ ڈگری کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، فوت ہو چکے ہیں۔ بیٹی مظفر گڑھ کالج کی ڈگری کالج کی پرنسپل رہی ہیں، بہت بڑی دکان ہے کپڑے کی، مشتر کے اندر ان کے پوتے پوتیاں ڈاکٹر ہیں۔ مجھے اتفاق ہوا تھا، وہ پرنسپل صاحب جو فوت ہوئے تھے ان کی تعزیتی ریفرنس میں انہوں نے مجھے تقریر کے لیے بلایا تھا، تو پھر وہ ایک کاغذ انہوں نے مجھے ساری ہسٹری بتائی تھی کہ یہ ساری ہسٹری ہے ان کی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، صبر اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبر کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں سارے کے سارے۔ اس لیے توبہ ان لوگوں کو بھی جلدی کرنی چاہیے جو عقیدے کے لحاظ سے خرابی میں ہیں، عقائد غلط ہیں اس سے بھی توبہ کیجیے، اعمال غلط ہیں اس سے بھی توبہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتا دیا، ارشاد فرما دیا، جو لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آ جائے پھر وہ کہتے ہیں جی اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال فرعون کی مثال ہے، ساری زندگی فسادی رہا، جب غوطے کھانے لگا تو کہنے لگا کہ اب میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو حالت کفر میں جو فوت ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہم سب کو توجہ دلوائی ہے، متنبہ کیا ہے، شوق دلوایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کیا کرو۔ فإنی اتوب الیہ 100 مرہ فی کل یوم، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب جو گناہوں سے معصوم ہیں وہ تو دن میں 100 مرتبہ معافی مانگے، اور جو ہم جیسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں انہیں پرواہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کی بھی کثرت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پروردگار ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، آپ کا کلام شاہانہ ہے، آپ کے احکامات حکمت والے ہیں، آپ خود حاکم ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے غلام بھی ہیں، آپ کے بندے بھی ہیں، ہم سب کو عاجزی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار پھر انہی احکامات کو بالخصوص پاکستان میں، بالعموم پوری دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہن بھائی تراویح کے بعد تھکاوٹ کے باوجود بیٹھ جاتے ہیں، پروردگار آپ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے، اس عمل پر ہر قسم کا خیر اور ہر قسم کی رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔